مسٹر تیفی بٹ کی جو کیس کی مزید ڈیولپمنٹ ہے اس کے حوالے سے، اور مسٹر گوگی بٹ کی جو ضمانت کینسل ہوئی ہے اس میں کتنی حقیقت ہے، ہوئی ہے کہ نہیں؟ اچھا، تیفی بٹ سے پہلے تو گوگی بٹ پہ آ جائیں نا. گوگی بٹ کی ضمانت خارج ہو گئی ہے اور 13 اکتوبر ان کی ڈیٹ تھی بیل کی. ایڈیشنل سیشن جج سید نجف حیدر کاظمی صاحب کی عدالت میں جو ہے گوگی بٹ نے پیش ہونا تھا، لیکن گوگی بٹ جو ہے وہ پیش ہی نہیں ہوا. نہ ان کی طرف سے کوئی وکیل پیش ہوا، نہ گوگی بٹ پیش ہوا. تو البتہ سی سی ڈی جو ہے وہ ریکارڈ لے کے پہنچ گیا اور انہوں نے ریکارڈ پیش کر دیا سارا. اس پر سب سے پہلے جو ہے معزز عدالت کی طرف سے صبح 8 بجے گوگی بٹ کی آواز لگائی گئی، جو ایک طریقہ کار ہے کورٹس کا. ٹھیک. اچھا، 8 بجے بھی گوگی بٹ پیش ہی نہیں ہوئے. پھر 8:30 پہ دوسری آواز لگائی گئی، گوگی بٹ حاضر ہو. گوگی بٹ پیش نہیں ہو. 9 بجے تیسری آواز لگائی گئی، گوگی بٹ حاضر ہو. گوگی بٹ پیش نہیں ہو. آخری آواز جو ہے وہ 10 بجے لگائی گئی، گوگی بٹ حاضر. یعنی کہ معزز عدالت نے یہ بیل کینسل کرنے کے لیے بھی ایک جو ہے نا، آپ 8 سے 10 جو ہے تقریباً 2-2.5 گھنٹے کا وقت دیا کہ شاید کوئی راستے میں آنے میں تاخیر ہو گئی ہو یا جو ہے نا اس طرح کی صورتحال میں بھی. گوگی بٹ کے پیش ہونے پر بھی سی سی ڈی نے جو ریکارڈ پیش کیا اس مقدمے کا معزز عدالت کے سامنے میں بھی اس گوگی بٹ کے ہوتے ہوئے بھی ضمانت خارج کر دی جاتی، مگر یہاں غیر حاضر ہونے پہ. اچھا، گوگی بٹ نے جو ہے امیر بلاج قتل کیس میں پہلے وہ مفرور رہے اور اس کے بعد انہوں نے 16/8/2025 اگست 16 کو وہ منظر عام پہ آ کے انہوں نے انٹرم بیل اپلائی کی. اس کے بعد اس میں وہ توسیع ہوئی 1 سے 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ. اب مزید بیل کے لیے پیش ہونا تھا مگر وہ گوگی بٹ پیش نہیں ہو. اچھا، ایک چیم گویاں ہیں ان کے حوالے سے کہ جی وہ گرفتار ہو گئے، جبکہ سی سی ڈی اور پولیس حکام سے ہماری جو بات ہوئی ان کا کہنا ہے کہ بالکل بھی گوگی بٹ کو گرفتار نہیں کیا گیا، اور یہ بھی بتایا گیا کہ گوگی بٹ کو گرفتار کرنے کے لیے ابھی تک کم از کم سی سی ڈی نے کوئی ریڈ بھی نہیں کیا، ابھی تک کوئی اٹیمپٹ بھی نہیں ہوئی. اچھا، اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ابھی بیل چل رہی تھی. اب بیل کینسل ہونے کے بعد سی سی ڈی حرکت میں آ سکتی ہے، یا جوائنٹ انویسٹیگیشن ادھر ٹیم ہے دوسری طرف جن کے پاس انویسٹیگیشن تھی اس مقدمے کی، بالکل، تو وہ بھی حرکت میں آ سکتی ہے. البتہ اس بیل کی منسوخی سے پہلے گوگی بٹ کی گرفتاری کے لیے کوئی ریڈ نہیں کیا گیا، یہ کہنا ہے پولیس ڈپارٹمنٹ کا، یہ کہنا ہے. اچھا، اس میں یہ ہے کہ ایک گوگی بٹ کے حوالے سے ایک عجیب و غریب معاملہ یہ ہو گیا کہ تیفی بٹ کو جو ہے مبینہ وہ جو مقابلہ ہوا، جو ساتھی چھڑوانے آئے، اس میں سی سی ڈی اور پولیس کا یہ کلیم ہے کہ گوگی بٹ جو ہے وہ چھڑوانے آئے تھے ساتھیوں کے ساتھ. اچھا، ماضی میں اسی کیس میں ایک کردار احسن شاہ ہوا، اگر آپ کو یاد ہو، جب اس کی آڈیو لیک ہوتی ہے احسن شاہ کی، اور وہ احسن شاہ کو جو ہے وہ جیل سے غالباً بادامی باغ کے علاقے میں لے جایا جا رہا ہوتا ہے، تو وہ وہاں پہ ساتھی چھڑوانے آتے ہیں اور وہ انکاؤنٹر ہو جاتا ہے اور احسن شاہ مارا جاتا ہے. جب احسن شاہ مارا جاتا ہے تو احسن شاہ کے مرڈر کا جو ایف آئی آر ہے وہ نامزد ایف آئی آر احسن شاہ کے بھائی پر ہو جاتی ہے کہ احسن شاہ کا بھائی چھڑوانے آیا تھا اور اس کی فائرنگ سے احسن شاہ ہلاک ہوا. یہاں تقریباً سملر ہے معاملہ، وہ سگا بھائی تھا، یہ کزن ہے. تو یہاں پر ایک نامزد ایف آئی آر جو ہوئی ہے اس رحیم یار خان والے واقعے کی کہ تیفی بٹ جو ہے اس کو چھڑانے کے لیے جو ساتھی آئے تھے اس میں گوگی بٹ شامل تھا. ٹھیک، اب ایک وہ مقدمہ ہو گیا. اچھا، اس مقدمے میں تو گوگی بٹ بیل پہ نہیں ہے جی، تو میں بھی اس سے پہلے بھی ریڈ کیا جا سکتا تھا گرفتار کرنے کے. البتہ اچھا، یہ بھی ہم نے پوچھا سی سی ڈی ذرائع سے کہ
کیا گوگی بٹ گرفتار ہو چکا ہے؟ تو اس کا کہنا تھا گوگی بٹ گرفتار نہیں ہوا، اور نہ ہی ابھی تک گوگی بٹ کی گرفتاری کے لیے کوئی ریڈ کیا گیا، چھاپا مارا گیا۔ تو البتہ تیفی بٹ کی اس کیلے مرڈر کا جو ایف آئی آر ہے رحیم یار خان واقعے کی، وہ گوگی بٹ پر ہے، نامزد ایف آئی آر کہ وہ چھڑانے آیا تھا، اور آگے جو بھی ہوا، جو سی سی بی ٹی کا کلیم ہے۔ اچھا، اس میں میری رائے میں یہ کتنا اچھا ہوتا کہ ایک تو تیفی بٹ کا پاکستان آنا، انٹرپول کے ذریعے گرفتاری، سی سی ٹی نے گرفتار کیا، لانا، کراچی لینڈ کرنا، کراچی سے لاہور لاتے ہوئے ساتھیوں کا آنا، چھڑانا، مقابلہ، تیفی بٹ کی ہلاکت ہو گیا۔ کس کیس میں لے کے آئے تیفی بٹ کو؟ دبئی سے، امیر بالاج قتل کیس میں۔ کتنا اچھا ہو کہ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کی اب تک کی جو انویسٹیگیشن ہے امیر بالاج قتل کے حوالے سے، اس انویسٹیگیشن میں اس قتل کے حوالے سے تیفی بٹ کی کتنی انوالومنٹ ہے، گوگی بٹ کی کتنی انوالومنٹ ہے، اس میں اب تک کتنی گرفتاریاں ہوئی ہیں، کون کون لوگ شامل تھے، شوٹر ایک مارا گیا اور احسن شاہ مارا گیا، کس کا کتنا رول تھا، یہ ایک جامعہ ایک انویسٹیگیشن رپورٹ جو ہے اگر وہ شیئر کر لی جائے تو یہ بہت سارے جو ایک ابہام اور من گھڑت کہانیاں جو ہے نا کہ اب اس کی باری ہے، اب اس کی باری ہے، یہ ختم ہو جائیں گی۔ یہ کم از کم جو خواہ مخواہ کی چانچا شروع ہو جاتی ہے، ایک غیر ذمہ دارانہ سٹیٹمنٹ میڈیا پہ آنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ ختم ہو جائیں گے۔ وہ اگر وہ انویسٹیگیشن جو ہے ایک پریس کانفرنس آ جائے نا حکام کی طرف سے، ایک ان کے جو ہے نا وہ انفارمیشن اطلاعات کے جو سیل ہیں ان کی طرف سے، ترجمان کی طرف سے ایک اعلامیہ آ جائے، پریس ریلیز آ جائے، چلیں، یا پریس کانفرنس آ جائے، زیادہ بہتر ہے۔ اور اس میں جو ہے وہ انویسٹیگیشن کے کچھ لوگ بیٹھ کے ایک پبلک کو، میڈیا کو آگاہ کر دیں کہ ان کا اتنا رول تھا اس قتل میں۔ اچھا، اس میں ایک اور چیز میں بتاتا ہوں۔ اس سے قبل ہسٹری یہ ہے کہ بلا ٹرکا والے کا قتل ہوا، ٹیپو ٹرکا والے کا قتل ہوا، اور تیسرے نمبر پہ امیر بالاج آ گئے۔ تو بلا ٹرکا والا مرڈر کا جو دور ہے اور ٹیپو ٹرکا والا مرڈر کا جو دور ہے، اور اس کے بعد امیر بالاج کا جو قتل ہے، اس میں فرق، سب سے بڑا فرق جو ہے وہ سوشل میڈیا کا ہے۔ بلا اور ٹیپو کے قتل کے وقت سوشل میڈیا نہیں تھا، بالکل بالکل، اور یہاں پہ مدعی امیر مصعب نے اور امیر فتح نے اور ان کے دادا بچو پہلوان نے کیا کیا؟ انہوں نے کوئی جذباتی ایکٹ نہیں کیا کہ وہ کہیں پہ جا کے ان پہ الزام لگ رہا ہو کہ نصیر آباد فائرنگ کر دی، گوال منڈی فائرنگ کر دی، اس طرح کا معاملہ نہیں ہوا۔ ایک آئینی جو پروسیس تھا اس کو تو وہ فالو کر رہے تھے، یہ میں آپ کو اپنی آبزرویشن بتا رہا ہوں۔ ادروائز انہوں نے سوشل میڈیا کو اتنا متحرک رکھا، سوشل میڈیا پہ اتنا جو ہے نا امیر بالاج، جسٹس فار امیر بالاج کی کیمپین اس حد تک انہوں نے چلائی کہ ایک لمحے کے لیے، ایک دن کے لیے بھی اس کیمپین کو انہوں نے ماند نہیں پڑنے دیا۔ یہ فرق ہے ٹیپو اور ان کے والد بلا ٹرکا والا کے قتلوں میں اور امیر بالاج کے قتل میں، یہ فرق ہے۔ اور اس کے علاوہ جو امیر بالاج کے احسن شاہ کے علاوہ، احسن شاہ کو تو ایک وہ مخبر ڈکلیئر کر دیا اس خاندان نے، اور وہ تھا بھی۔ ادروائز باقی جتنے دوست احباب ہیں انہوں نے بھی اس چیز کو اور اس واقعے کو بھولنے نہیں دیا۔ یہی وجہ ہے کہ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم پہ بھی بڑا پریشر تھا۔ اس کے بعد ابھی سی سی ڈی کے حوالے سے جو ہے نا کیمپینز لانچ کر دی گئی، جبکہ دوسری طرف سے یہ کیمپینز بھی خود کروائی جا رہی تھی کہ انکاؤنٹر کر دیا جائے گا ٹائپ چیزیں ہوں گی۔ ادھر سے کیمپین جو ہے نا لانچ کر دی گئی کہ سی سی ڈی صرف ایک عام آدمی کو پکڑتی ہے، عام آدمی کے ساتھ ہی چھڑوانے آتے ہیں، ٹائپ چیزیں ہوئی۔ اچھا، اب میں بار بار جو بات کرتا ہوں کہ جس کو ساتھی چھڑوانے آئے، انکاؤنٹر ہوا، مبینہ ہوا، اصلی ہوا، اصلی نہیں ہوا۔ اصل بات یہ ہے کہ بنیاد جو ہے وہ یہ ہے کہ کیا تیفی بٹ کا امیر بالاج کے قتل میں رول تھا
یا نہیں. یا نہیں تھا. انویسٹیگیشن کیا کہتی ہے. جی ٹھیک ہے جی. ایک تو یہ چیز, کتنا رول تھا, کتنا نہیں تھا, مرکزی تھے موقع پہ موجودگی. ابھی اگر نامزد کیا گیا گوگی بٹ کو, تو رحیم یار خان تیفی بٹ والے واقعے میں گوگی بٹ کی وہاں موجودگی کو انویسٹیگیشن جو ہے وہ ثابت کرے گی نا. ثابت کرنا ہوگا کہ گوگی بٹ وہاں پہ اس وقت موجود تھا. کیا واقعی گوگی بٹ موجود تھا, یہ ثابت کرنا ہوگا آگے چل کے. ابھی وہ مرحلہ آنا ہے رائٹ کہ آپ کو ثابت کرنا پڑے گا, پھر ہی گوگی بٹ پہ یہ کیس چلے گا. اس کے ساتھ میری یہ اطلاع ہے کہ تیفی بٹ کو پاکستان جو لانے کے حوالے سے, ظاہر ہے کہ ان کا بیٹا وہاں پہ موجود تھا, اور ابھی تو ظاہر ہے کہ ان کے لیے یہ ایک سانحہ اور تدفین ہو چکی ہے. اور اب یہ ہے کہ وہ گواہ ہے, وہ بتا سکتا ہے کہ تیفی بٹ سے بیٹے کی کیا بات چیت ہوتی رہی, اور وہاں پہ جو کس کس سے وہ رابطے میں تھا. اور اس کے علاوہ یہ اطلاع ہے کہ کچھ لوگوں نے باقاعدہ طور پر تیفی بٹ کو اس بات کی گارنٹی دی کہ آپ بے فکر ہو کے پاکستان آئیں, آپ کے ساتھ کسی طرح کی کوئی بدسلوکی روا نہیں رکھی جائے گی, آپ کو قانون کے مطابق جو ہے وہ عدالت میں پیش کیا جائے گا, اور اس کی انویسٹیگیشن آپ جوائن کریں گے, شامل تفتیش ہوں گے, ریمانڈ لیا جائے گا, اور اس میں آپ اپنی بے گناہی کو ثابت کریں گے اگر آپ بے گناہ. جس پر اطلاع یہ ہے کہ تیفی بٹ رضامند ہو گیا پاکستان آنے کی. اچھا, یہ ایک دوسرا پہلو ہے کہ یہ کوئی تیفی بٹ کی مرضی سے فیصلہ تو نہیں ہونا تھا نا. جب گرفتار ہو گیا انٹرپول کی مدد سے, سی سی ڈی نے گرفتار کر لیا, تو یہ کوئی تیفی بٹ کی مرضی سے بھی یہ فیصلہ نہیں ہونا تھا کہ اس نے پاکستان آنا ہے کہ نہیں آنا. البتہ یہ ہے کہ اس کو تھوڑا لنگر آن کیا جا سکتا تھا چیزوں سے, کہ جیسے ایک مبینہ طور پہ اطلاع تھی کہ ان کا کوئی لین دین کے معاملات جو ہے نا, کچھ لوگ سامنے آ گئے مبینہ طور پہ کہ ہمارا لین دین ہے کہ پہلے وہ کلیئر کیا جائے دبئی میں. تو اس طرح کے معاملات پھر کہا گیا جی قاضی کی عدالت میں پیش کیا گیا. قاضی نے ان سے پوچھا کہ ہاں جی تیفی بٹ آپ پاکستان جانا, جو ان کی رضامندی پوچھے گی. میں ان چیزوں پہ بلیو نہیں کرتا. کبھی بھی عدالت کسی ملزم سے اس کی مرضی نہیں پوچھتی, عدالت نے قانون کے مطابق فیصلہ کرنا ہوتا. تو اگر یہ انٹرپول جو ہے اس کا جو قانون ہے, جو پالیسی ہے, وہ یہ ہے کہ اگر جن ملکوں کے ساتھ انٹرپول ٹریٹی ہے, تو اگر وہاں کا کوئی شخص گرفتار کر لیا جاتا ہے جو مطلوب ہوتا ہے, تو اس کو انٹرپول جو ہے وہ حوالگی کی مجاز ہے اس ملک کی اتھارٹی کو, پولیس کو اور حکومت کو. تو اس طرح کا ایک پروسیس ہوا. البتہ یہ ہے کہ گوگی بٹ کی ضمانت خارج ہو گئی ہے اور وہ نامزد ملزم ہے. تیفی بٹ کو چھڑانے والے ساتھیوں میں ان کا نام ہے آ گیا. اس سے قبل امیر بلاج قتل میں آلریڈی وہ ضمانت پہ ہے, وہ ایک علیحدہ ایشو چل رہا ہے. تو اس طرح کی صورتحال ہے, مگر ابھی تک گوگی بٹ کی گرفتاری جو ہے وہ نہیں ہوئی.